جاگن والیاں رچ کے لٹے سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہاں لالی اکھیں دی بے دستی ہے روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہاں DGISPR صاحب میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا حراست میں تھا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے آپ کی طرح ماجی آپ کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے ایک سینئر پولیٹیشن پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں آج اس ایوان میں کہنا چاہتا ہوں میں سائفر کیس کے ایک دن رہا میں عدالت جاتا رہا عمران خان بری ہوا ہے میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں میرا سوال یہ ہے کب ایسا کیوں ہوتا ہے ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے اس پہ لائف اٹیک 1-2 منٹ جی اس پہ آخری اٹیک ہوا لائف اٹیک ہوا باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی اور وہ یہ ہے بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے کون وارث ہے the sovereignty of the state belongs to Almighty Allah اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے اور the state will exercise its powers through the chosen representatives not through some organization not to some department of the executive arm not army not ISI not any other department they are only the supporting arms بہت ضروری ہے جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے بٹ who will decide the policies میرے آنریبل لا منسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں سب سے مخاطب ہوں قائد نے کیا کہا 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کی سپیچ کرتے ہوئے کہا مفہوم یہ الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہتے ہیں this is the legal position قائد کہتے ہیں this is the legal position the armed forces are the servants of the people of Pakistan you do not make national policies it is we the civilians who decide these issues and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah speech to Staff College of Pakistan Quetta تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں یہ عوام تو چن لیتی ہے اس عوام نے تو چنا لیاقت علی خان کو بھی چنا آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے ہم یہ ملک تا قیامت رہے گا لیکن اس سے سیکھیں اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو بھٹو کو آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے DGISPR صاحب میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا حراست میں تھا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے آپ کی طرح ماجی آپ کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے
ایک سینئر پولیٹیشن پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا, ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا. میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں, میں سائفر کیس کے ایک ایک دن رہا, میں عدالت جاتا رہا, عمران خان بری ہوا ہے. میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے, اس پہ بھی کمیشن بنائیں. میرا سوال یہ ہے کب ایسا کیوں ہوتا ہے, ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی, اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں, تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا, آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو. کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے, تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند, آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک, 1-2 منٹ جی, اس پہ آخری اٹیک ہوا, لائف اٹیک ہوا, باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے. اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ کتنی بے نظیر, کتنے لیاقت علی خان, کتنے بھٹو قربان کرو گے؟ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا, مقدمہ جمہوریت یہ ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے دوستوں, do not fight for power, don't go into power politics, do not fight for power, fight for the people of Pakistan. شکریہ, آپ شکریہ, شکریہ. مائک کھولیں, مائک کھولیں. تو صاحب کی جماعت میں ہیں, آپ کھڑے رہیں, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ, جیل بھی نہیں توڑ سکی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں, میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں, میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو, جب بات اسلام کی ہو, جب قائد کی ہو, پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو, پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو. آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے, میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی, ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں, اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں, پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں. اور اس شعر کے ساتھ, اسپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے, صاحب ذوق ہیں, یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے, یہ عمران خان کا بھی درد ہے, یہ نواز شریف کا بھی درد ہے, یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے, یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے. جاگن والیاں, جاگن والیاں رچ کے لٹے, سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں, لالی اکھیں دی بے دستی ہے, روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, عمران خان پائدہ باد. شکریہ, شکریہ. طارق حسین شاہ صاحب.